السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اعتبار، اور اس کی قسط نمبر ہے 11۔ دلہے والے آ چکے تھے۔ فاطمہ کی ساری دوستیں دو قطاروں کی صورت میں کھڑی ہاتھوں میں پکڑی ٹوکریوں میں سے دلہے والوں پر پھول پھینک رہی تھیں، اور دونوں قطاروں کے آخر میں ایک طرف مریم اور دوسری طرف آخر میں مریم کی دوست چاندی کی ٹرے میں پھولوں کے کنگن لیے کھڑی تھیں۔ اندر آنے والی ہر عورت اور لڑکی کو پھولوں کے کنگن دیے جا رہے تھے۔ سب سے آگے حارث تھا، سفید رنگ کے شلوار قمیض پر ڈارک براؤن واسکٹ پہنے، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے وہ تہمینہ اور سندس کے درمیان چل رہا تھا۔ سرخ و سفید چمکتی رنگ روشنیوں میں مزید چمک رہی تھی۔ فاطمہ کی دوستیں اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھیں تو کچھ آہ بھر رہی تھیں۔ کسی کا کہنا تھا کہ دونوں کی جوڑی حسین لگے گی، تو کسی کا کہنا تھا لڑکا زیادہ حسین ہے، تو کسی کا کہنا تھا فاطمہ زیادہ اچھی ہے اور پرکشش بھی۔ تہمینہ اور سندس میرب اور مریم سے ملی، اس کے بعد باقی سب سے بھی جن سے میرب انہیں ملوا رہی تھیں۔ اتفاق سے سندس اور مریم کا ڈریس ایک جیسا تھا، بس کچھ فرق تھا۔ مریم کا غرارہ لال اور گولڈن کے امتزاج تھا تو سندس کا گولڈن اور ہلکا جامنی رنگ کا، اور سندس کی آستین کوہنیوں سے اوپر تھے۔ باقی جیولری اور میک اپ دونوں کا الگ تھا۔ سندس بھی بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر آج اس محفل میں سب سے حسین چہرہ مریم کا ہی تھا۔ مسز اکبر کی نظریں کب سے سندس پر تھیں، وہ اس لڑکی کا مکمل جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کے بولنے کا، چلنے کا، ہنسنے کا انداز انہیں ہر لحاظ سے پیاری لگ رہی تھی۔ نازک خوبصورت اس کو دیکھتے ہی انہیں زیان کا خیال آیا تھا کہ اگر سندس زیان کی دلہن بن جائے تو ان کی بھی زیان کی دلہن ڈھونڈنے کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اب وہ بھی شادی کے قابل ہو چکا تھا۔ سندس انہیں زیان کے لحاظ سے پرفیکٹ لگی تھی۔ یہی سوچتے ان کو زیان کا خیال آیا، اور کافی دیر سے انہیں دکھا نہیں تھا۔ نظریں ادھر ادھر دوڑائیں پر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ اکبر صاحب کو دیکھا تو وہ دوسری طرف ہی ایک ٹیبل پر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے زیان کو فون کرنے کی غرض سے فون نکالا تو اس پر میسج نوٹیفیکیشن تھا۔ میسج زیان کا تھا: میرے دوست کی ڈیڈ کی طبیعت خراب ہے، میں وہاں آ گیا ہوں، اس لیے پریشان مت ہوئیے گا۔ میسج پڑھ کر انہوں نے کال کیے بنا موبائل واپس رکھ دیا۔ اب وہ واپس سندس کی طرف متوجہ تھیں جو سٹیج پر حارث کے برابر بیٹھے غالباً اسے چھیڑ رہی تھی۔ نکاح کی رسم ادا ہو چکی تھی، اور نکاح کے وقت بہت رونے کی وجہ سے فاطمہ کا میک اپ تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا، کیونکہ روتے ہوئے غلطی سے اس نے اپنی آنکھ مسل لی تھی۔ بیوٹیشین تو جا چکی تھی، اس لیے فاطمہ کی دوستیں مل کر اس کا میک اپ درست کر رہی تھیں۔ میک اپ ٹھیک کرنے کے بعد اسے باہر لایا گیا، ایک طرف مریم اور دوسری طرف فاطمہ کی کزن، اور باقی پیچھے اس کی ساری دوستیں۔ بہت ساری کلیوں کے درمیان میں وہ کھلا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ کھلتے لال رنگ کا باریک سا کام والا لہنگا، اس پر گھٹنوں تک ایک کارآمد اور بہت ہی لمبی قمیض، ڈل گولڈن براؤن کا دوپٹہ جس کے بارڈر پر لال رنگ کا ہی لہنگے جیسا کام ہوا تھا۔ بالوں کا جوڑا بنائے، آگے سے آڑھی مانگ کا سٹائل بنائے، گولڈن رنگ کا دوپٹہ جوڑے پر سیٹ کیا تھا۔ بالوں میں ایک طرف نازک سا جھومر اور بیچ میں چھوٹی چہرے کی مناسبت سے بندیاں لگی تھی۔ کانوں میں بڑے بڑے آویزے پہنے تھے۔ ایک طرف سے دوپٹہ سیدھا آگے ڈالا تھا تو دوسری طرف سے پیچھے سے ایک ہاتھ کے کڑے سے جڑا تھا۔ نازک کلائیاں چوڑیوں سے بھری تھیں، گلاب اور موتیوں کے پھولوں کے کنگن اس کے ہاتھوں میں مہکا رہے تھے۔ حنائی ہاتھوں کی مہندی اور پھولوں کی ملی جلی ایک خوشبو اس کے آس پاس مہک رہی۔ دلہن ہونے کی وجہ سے میرب نے اس کا میک اپ ہلکا کروایا تھا تاکہ بارات میں الگ لک لائے۔ اس کو سٹیج پر لا کر حارث کے پہلو میں بٹھا دی، اور اتنی گھبراہٹ تو اسے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی جتنا ابھی حارث کے برابر میں بیٹھ کر ہو رہی تھی، لیکن ایک انجانی خوشی بھی تھی جس سے اس کا چہرہ ہلکا سا کھلا کھلا بھی لگ رہا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ اپنے ابو کو اپنی امی کے محبت اور احساس کرتے، اور یہی سب اس نے مریم اور اسامہ کے رشتے میں بھی دیکھا تھا، اور یہی سب خواب اس نے بھی دیکھے تھے کہ اس کا اور حارث کا رشتہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا جتنا وہ سب کو دیکھتی آئی تھی۔ پر وہ یہ بھول گئی تھی کہ اللہ نے سب کے نصیب الگ الگ لکھے ہیں۔ ان کے پاس بیٹھے حارث کے کزن فاطمہ کو چھیڑ رہے تھے، اور فاطمہ کی دوستیں حارث کو۔ کچھ دیر ایسے ہی چھیڑ چھاڑ چلتی رہی، جیسے سب بڑے دیکھ کر لطف اندوز بھی ہو رہے تھے، سوائے ایک کے جو خاموش تو ہو گئی تھیں، پر انہیں یہ شادی اپنے لاڈلے بیٹے کی بے عزتی لگ رہی تھی۔ ارسلان کے ساتھ درمیانی ٹیبل پر بیٹھی وہ مسلسل ناگوار نظروں سے سٹیج پر بیٹھے فاطمہ اور حارث کے جوڑے کو دیکھ رہی تھیں۔ زبردستی مسکرانا تھی، انہوں نے ضروری نہیں سمجھا تھا، وہ کچھ بول نہیں رہی تھیں، اور یہی غنیمت تھا۔
वहीं उनके साथ بیٹھے ارسلان کی آنکھیں بھی شعلے برساتے ہوئے نظر آ رہی تھیں۔ وہ ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں سے فاطمہ کے شرم سے جھکے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا بالکل نہیں تھا کہ اسے فاطمہ سے کوئی دلی لگاؤ یا کوئی محبت تھی جس کی وجہ سے وہ فاطمہ کو کسی اور کے ساتھ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ تو صرف اپنے ریجیکٹ ہونے کی جلن تھی۔ جب اس کی ماں نے فاطمہ کا رشتہ مانگنے کی بات کی تھی، جب اس نے سرسری سا ہاں کہا تھا، اسے کوئی دلی لگاؤ نہیں تھا۔ اس کی غلیظ سوچ تو یہی تھی کہ ایک بیوی آ جائے گی جس پر اس کی ذمہ داری پڑے گی، وہ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے گی اور اس کی ماں کا تھوڑا آرام کا موقع مل جائے گا۔ باقی وہ جیسے اپنی زندگی گزارتا ہے ویسے ہی گزارے گا۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ فاطمہ کا رشتہ اس کے ماموں نے کہیں اور کر دیا اور اب شادی بھی جلدی کر رہے ہیں، تو یہ بات اس کو اپنی انا پر چوٹ لگی تھی۔ اور پھر فاطمہ کی اس دن والی بدتمیزی کے بعد تو وہ چاہتا تھا کہ فاطمہ اس کے ہاتھ لگے اور وہ فاطمہ کی زبان کاٹ دے، لیکن افسوس سب ہرا بھرا تو نہیں رہا بلکہ دھرا کا دھرا رہ گیا اور اس کا ارادہ پورا نہ ہو سکا۔ اللہ برباد کرے اسے، بہت گھمنڈ سے اس نے میرے بیٹے کو چھوڑ کر غیروں پر بھروسہ کیا، جب پتہ ہی نہ ہو کہ آگے کا نہ پیچھے کا۔ پھر دیکھو تو ہم تو ان کے اپنے تھے۔ ناگواری سے کہتے وہ رخ پھیر گئیں، چونکہ انہوں نے بڑبڑاہٹ میں کہا تھا، اس لیے ان کے علاوہ کوئی اور سن نہ سکا۔ حارث بھی وقفے وقفے سے فاطمہ کے سجے سنورے روپ پر نظر ڈال رہا تھا۔ وہ نازک گڑیا بالکل ویسی ہی تھی جیسے وہ چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد کھانے کا دور چلا، پھر مہمانوں کا الوداعی دور چلا۔ فاطمہ کو واپس اندر لے جایا جا چکا تھا اور مہمانوں بھی تقریباً رخصت ہو ہی چکے تھے۔ وہ سنسان جگہ گاڑی کھڑی کیے، اسے خود نہیں پتا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور وہ کہاں ہے۔ پتا تھا نہیں، اسے تو کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ وہ تو بس بہت تکلیف میں ہے، اور تکلیف بھی وہ جو کسی پر عیاں نہیں کر سکتا تھا، رو نہیں سکتا تھا، کسی کو اپنی تکلیف بتا نہیں سکتا تھا۔ دل نے دعا کی تھی کہ وہ وقت پلٹ جائے اور وہ اسی لمحے کو مٹا دے جس لمحے اس نے مریم کو دیکھا تھا، پر گزرا وقت کہاں لوٹ کر آتا ہے۔ آنکھیں موندے وہ سیٹ سے سر ٹکائے بیٹھا تھا، اور اتنی سنسان جگہ میں اگر وہ عام وقت میں ہوتا تو کبھی نہیں رکتا، پر اسے اس وقت یہ جگہ اپنے دل سے کہیں زیادہ پر رونق لگ رہی تھی۔ موبائل وہ اپنا بند کر چکا تھا، وہ کسی کی بھی ڈسٹربنس برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی زخم تازہ تھا، کچھ وقت چاہیے تھا اسے اپنے ساتھ گزارنے کے لیے۔ اپنا ہمزار وہ خود تھا۔ صبح سے جو دل میں بے چین تھا وہ بے چینی ختم ہو چکی تھی، لیکن وہ بے چینی کی کیفیت سے بہتر تھا۔ اب انجانے اس کے دل بالکل بوجھل سا ہو گیا تھا، کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ پھر اپنے دل کو سکون دینے کے لیے اس کے پاس ایک ہی دوا تھی، نماز۔ منہ پر ہاتھ پھیر کر وہ وضو کرنے اٹھ گیا تھا۔ بے شک سکون قلب تو نماز سے زیادہ کسی بھی چیز میں نہیں۔ تو دوسری طرف دل فاطمہ کے لیے بھی پریشان تھا، کہیں وہ مسئلے میں نہ ہو۔ فاطمہ کا نمبر نکلوا کر اسے کال کرنا ارحم کے لیے مشکل نہ تھا، لیکن وہ نکاح سے پہلے کوئی بھی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ فاطمہ چینج کر کے سونے لیٹ گئی تھی۔ سارا دن کی تھکن کب وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی اسے پتہ ہی نہ چلا، اور یہی حال مریم کا بھی تھا۔ اسامہ باقی کام ختم کر رہا تھا، رات بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ میرب اور عارف صاحب بھی اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ مریم بھی کمرے میں چینج کر کے بیٹھی کافی دیر اسامہ کا انتظار کرتی رہی، پھر نیند کا غلبہ ایسے تھا کہ سو گئی۔ سفیان بھی اس کے برابر میں ہی سویا تھا۔ اسامہ جب کمرے میں آیا تو نظر بیڈ پر مریم اور سفیان پر پڑی۔ دنیا جہاں سے بے خبر سوئی وہ اس وقت فاطمہ کی بہن لگ رہی تھی، جس کی سفیان کی آوازیں نکالنے پر بھی نیند میں رتی برابر فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اسامہ نے سفیان کو گود میں لیا کیونکہ کچھ دیر میں ہی اس کا رونے کا ارادہ تھا، اور وہ جانتا تھا مریم بہت تھکی ہوئی ہے۔ اس نیند کا خیال کرتے وہ سفیان کو کمرے سے باہر نکل گیا۔ اتنے عرصے میں سفیان اس سے کافی گھل مل گیا تھا، بلکہ اب تو وہ سب کی گود میں اسامہ کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ کچھ دیر سفیان کو باہر لے کر ٹہلنے کے بعد سفیان اس کے بازوؤں میں ہی سو گیا۔ اس نے سفیان کو واپس بیڈ پر لٹایا اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر وہ سفیان کو دوسری طرف لیٹ گیا تھا۔ نظریں مریم کے چہرے پر گئیں، یقیناً اسے کسی نیکی کے بدلے ہی مریم جیسی بیوی ملی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ مریم کے سر پر ڈال دیا اور محبت سے آہستہ آہستہ اس کا سر سہلانے لگا۔ مریم کو دیکھتے دیکھتے کب اس کی آنکھیں بند ہوئیں اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ تو اب بالکل اپنی بہن کی طرح ہی سو رہا تھا، جی ہاں، گھوڑے بیچ کر۔ رات کو تقریباً وہ 4 بجے گھر آیا۔ اس کی حالت اجڑی ہوئی تھی جیسے لٹ گیا ہو۔ گھر میں سناٹا تھا۔ بھاری قدم اٹھاتے وہ اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ جوتے سمیت بیڈ پر لیٹا اور وہ آدھی بند ہوتی آنکھوں سے چھت کو گورنے لگا۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر بالوں میں گم ہو گئے۔ اپنی آنکھیں بند کیے وہ ہاتھ پھیلا گیا۔ دل کی تکلیف کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ رات کو نماز پڑھ کر سکون ملا تھا، پر نیند پھر بھی آنے سے انکاری تھی، اور صبح سائٹ پر جانا تھا، اس لیے اپنی عادت کے خلاف اس نے نیند کی گولی کھائی اور کچھ ہی دیر میں دنیا سے بے خبر وہ نیند میں چلا گیا۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ تھوڑی دیر تو وہ ایسے ہی بیٹھے نیند میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب دماغ بیدار ہوا تو سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر ان نون نمبر سے میسج شو ہو رہا تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا، میسج کھولا تو بے ساختہ ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوہا۔ نکاح مبارک ڈیئر وائف،
میسج کے نیچے اپنا نام بھی لکھا تھا۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے، کیونکہ نکاح ضرور ہوا تھا پر ابھی درمیان میں تکلف کی دیوار قائم تھی۔ اس نے کبھی حارث سے ڈائریکٹ بات نہیں کی تھی۔ آپ کو بھی اس سے زیادہ اور کچھ اسے سمجھ نہیں آیا تو اتنا ہی لکھ دیا، پھر موبائل واپس رکھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ ابھی کچھ دیر میں مریم نے آ جانا تھا لینے۔ اب بلیچنگ کر کے اس کے ہاتھوں کی مہندی اتارنی تھی تاکہ شادی سے پہلے تک ہلکے سے بھی رنگ نہ ہو، کیونکہ نکاح اور شادی میں 1 ہفتے کا گیپ رکھا تھا اور آج سے دوسری ٹریٹمنٹس بھی شروع کرنی تھیں۔